بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. صدق الله العظيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی کہنے لگے جن کے پاس آسمانی علم سرے سے ہے ہی نہیں، مثل قولہم، انہی کی طرح باتیں کہنی شروع کر دی. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام مقدمات میں فیصلہ کر دیں گے جن میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا: یہودیوں کی اور نصرانیوں کی اور اسی طریقے سے کافرین کی. بڑی عجیب بات ہے کہ یہودیوں کو نصرانی سے نہیں جمتا اور نصرانیوں کو یہودیوں سے نہیں جمتا. یہودی لوگ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ بس اہل حق ہم ہی ہیں،
یہ جو نصرانی لوگ ہیں یعنی عیسائی لوگ ہیں، ان کی کوئی مذہب کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اب ان کے جواب میں وہ لوگ پلٹ کر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو یہ ان کو مارتے ہیں، یہ ان کو مارتے ہیں۔ تو دونوں میں بالکل زبردست قسم کی انبن ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، ارے بھائی یہ تو دونوں کے دونوں اہل کتاب ہیں، یہودی لوگ بھی اہل کتاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب عطا فرمائی اور یہ انہی کی قوم ہے، تو یہ تو اہل کتاب ہے۔ اسی طریقے سے نصرانی عیسائی لوگ یہ بھی اہل کتاب ہے کہ ان پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انجیل نامی کتاب عطا فرمائی، تو یہ دونوں کے دونوں اہل کتاب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کی مذہب کی بنیاد ہی نہیں ہے، جبکہ غلط بات ہے۔ اب انہی کی دیکھا دیکھی جو مشرکین مکہ تھے، اب ان سے بھی رہا نہیں گیا، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے بھی ان دونوں کو دیکھ کر جو ہے اپنی ہانکنی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ حق پر تو بس ہم ہی لوگ ہیں، یعنی ہم جو کافر ہیں مشرکین مکہ ہیں، ہم ہی لوگ حق پر ہیں، یہ دونوں کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم ہی لوگ حق پر ہیں۔ اور کافروں کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تو آسمانی کتاب کا بھی علم نہیں رکھتے، ان کے پاس تو آسمانی کوئی علم سرے سے ہے ہی نہیں، اور تب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ اب اللہ رب العزت اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرما رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِي يَخْتَلِفُونَ، یہ جو ان کا اختلاف ہے آپس میں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے تمام اختلافات کو دور کر دیں گے اور تمام کے تمام مقدمات میں اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیں گے۔ اور فیصلہ کیا فرمائیں گے؟ فیصلہ یہ فرمائیں گے کہ اہل حق جو ہے وہ سچے پکے مسلمان ہیں اور اہل باطل کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ فیصلہ فرما دیں گے۔ تو جو اہل حق ہیں ان کو جنت میں جانے کا فیصلہ، اور جو اہل باطل ہیں ان کو جہنم میں جانے کا فیصلہ اللہ رب العزت کر دیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر ان میں اللہ کا نام لینے کی بندش لگا دے، روک لگا دے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو؟ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ ان مسجدوں میں داخل ہو، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ ان مسجدوں میں داخل ہو، إِلَّا خَائِفِينَ، مگر ڈرتے ہوئے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تو عذاب عظیم ہے، زبردست ان کے لیے عذاب ہے۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا یہ جو آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ ایک واقعے کی
شان نزول میں یہ آیت اتری ہے۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی غرض سے جا رہے تھے اور حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت مشرکین مکہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اور دیگر صحابہ کو واپس کرا دیے، یہ کہہ کر کہ اس سال تم حج یا عمرہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی وجہ سے صلح حدیبیہ بھی پیش آیا۔ تو اس وقت یہ آیت اتری اور یہ لوگ مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں کو مسجد میں یعنی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے ہر وقت روکا کرتے تھے، اور یہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ مسجد جو ہے آباد ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ ایسے شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو اللہ کے جو بندے آباد کرنا چاہے ان کو آباد کرنے نہ دے۔ ایسے شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر کو اللہ کے بندے آباد کرنا چاہے، اور وہ بھی صحیح طریقے سے، جو اللہ نے عبادت کا صحیح طریقہ رکھا اس طریقے سے آباد کرنا چاہے، اور یہ لوگ اس میں روک لگا دے، بندش لگا دے۔ یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، اور ان کی نیت ہوتی ہے وصاف خرابیہ کہ ہر وقت مسجد کو ویران کر کے رکھیں۔ مسجد صرف چہار دیواری کا نام نہیں ہے، مسجد رنگ و رونق اور بہترین کی بہترین چیزیں لگانے کا نام نہیں ہے۔ مسجد آباد کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ کتنی چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو۔ مسجد صرف زینت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو آبادی چاہیے اور اس کو آباد کرنا چاہیے، اس کا نام مسجد ہے۔ تو مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد کی آبادی کی بھی ضرورت ہے کہ مسجد کو ویران کرنے کے بجائے اس کو آباد کرے۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں 3 مسجدیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایسے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن دنیا کی تمام مساجد میں 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک بیت اللہ مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور اسی طریقے سے ایک مسجد اقصی۔ یہ 3 مسجدوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان مسجد حرام میں بیت اللہ میں 1 وقت کی نماز پڑھے، اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طریقے سے جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے میں۔ تو ان مسجدوں کی طرف انسان وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، اور اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے کہ ان مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرے۔ ان کے علاوہ دوسری جو مساجد ہیں ان کی طرف
اس نیت سے سفر کرنا کہ وہاں پر جا کر نماز پڑھیں گے اس کی بہت فضیلت ہے، یہ سفر کرنا درست نہیں ہے۔ ان مسجدوں کی طرف سفر کر کے ارادہ کر کے جا سکتے ہیں کہ ان مسجدوں کی بہت فضیلت ہے، یہ درست ہے۔ ان تینوں مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری مساجد کی طرف سفر کرنا، سفر کی نیت سے بہت دور جانا کہ وہ بڑی مسجد ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے، اپنی طرف سے فضیلتیں رکھ لینا، یہ درست نہیں۔ تو ان کافروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجدوں کو ویران کریں۔ تو یہاں پر اگرچہ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ اس آیت کی نزول جو ہے خصوصی طور پر ان مسجدوں کے لیے ہے، جیسے مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، اور اسی طریقے سے مسجد نبوی ہے۔ ان مسجدوں میں خصوصی طور پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے روکا کرتے تھے، جیسے مسجد اقصی کی آپ حالت دیکھ لیں کہ یہودی لوگ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، بندش لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے قبضے میں مسجد لے لیے ہیں اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، اور نہ پڑھنے دینے کی وجہ سے اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کا حکم آیا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں اور مدینے میں جا کر جو ہے آپ رہیں، اور ہم جو ہے آپ کا قبلہ بھی بدل لیں گے۔ ایسے ہی ہوا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور آپ اللہ رب العزت نے یہ بیت اللہ تھوڑے دنوں کے لیے قبلہ بدل گیا اور مسجد اقصی کو قبلہ ٹھہرایا، جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینہ رخ کر کے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں قبلہ اول۔ تو 16 یا 17 مہینہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ مسجد اقصی کی کتنی اہمیت ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے کہ جسے قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس مسجد کو آج یہودی لوگ قبضے میں لیے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر ایک طوفان کھڑا کیا ہے ظلم و زیادتی کا۔ تو اگرچہ نزول اس آیت کی خصوصی ان مسجدوں کے لیے ہے، یا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکے کی طرف حج یا عمرے کی نیت سے جا رہے تھے تو انہوں نے مکے والوں نے روکا، تو اس کی طرف خصوصی طور پر نزول ہے۔ لیکن حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اگرچہ نزول مخصوص ہے لیکن اس کو عام رکھا جائے کہ جو بھی کوئی مسلمان کو کوئی کافر یا مشرک یا یہودی یا نصرانی مسجد میں آنے سے روکے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکے اور اس میں اللہ کا نام لینے سے روکے، وہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ کوئی سی بھی مسجد ہو، دنیا کی کوئی سی بھی مسجد ہو، جس میں کوئی کسی کو روکے تو وہ ظالم ٹھہرے گا اللہ کی نظر میں اور سارے مسلمانوں کی نظر میں۔ تو اسی کو بتایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، تو جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو روکے، ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کبھی مسجد میں داخل ہوں، اور اگر داخل ہونا چاہے تو متکبرانہ انداز میں نہیں بلکہ ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ لیکن مشرکین مکہ ایک تو ایسے بندوں کو روکتے تھے جو نماز پڑھنا چاہتے تھے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہتے تھے، ایسے لوگوں کو یہ روکتے تھے اور متکبرانہ انداز میں کہتے تھے کہ ہم ان میں اللہ کا نام لینے نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ اگر کبھی مسجد میں داخل ہو تو ڈرتے ہوئے داخل ہو، متکبرانہ انداز میں نہیں،
اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے اللہ کے بندے کو جائز پہنچتا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، تم کون ہوتے روکنے والے؟ اور حضرات مفسرین نظام میں سے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی ہے کہ یہ لوگ آج اگرچہ مسجد حرام میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت اگرچہ نہیں دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ مجبور ہو کر یہ لوگ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے، ایک وقت آئے گا۔ ایک لطیف اشارے کی طرف حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ وہ وقت فتح مکہ کا ہے، کہ یہی لوگ پہلے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک رہے تھے، ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا اور یہی لوگ پھر مسجد حرام میں ڈرتے ہوئے داخل ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ تو اسی کو کہا کہ ان کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہو، ہاں اگر داخل ہونا چاہے تو ڈرتے ہوئے، متکبرانہ نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ ایسا وقت آیا کہ جب مکہ فتح ہوا، سارا کا سارا مکہ جب فتح ہوا، سارے کے سارے مسلمان مسجد حرام میں ڈرتے ہوئے مسلمانوں کی حالت میں داخل ہوئے۔ تو جو لوگ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ اللہ کا کیا ہے؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو رسوائی اور ذلت ملے گی، یہ لوگ ذلیل اور خوار ہوں گے اللہ کی نظر میں، اور سارے مسلمانوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے، زبردست ان کے لیے عذاب ہے ہی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اوپر کی جو آیت گزری ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس کے اندر بہت سارے مسائل حضرات فقہاء کرام نے اخذ کیے، بہت سارے مسائل، جیسے مثال کے طور پر کہ مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکنا، اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ مسجد آباد کرنے کی جگہ ہے، مسجد کو ہمیشہ آباد رکھا جائے، مسجد کو آباد رکھا جائے۔ اب اگر مسجد بنا دی گئی، مسجد تعمیر ہو گئی، اب مسجد میں آنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، کوئی مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہی نہیں آ رہے ہیں کوئی مسجد کو، تو سمجھا جائے گا کہ جو محلے والے ہیں وہ بھی مسجد میں آنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ مسجد بنا دی، مسجد کی آبادی کا کوئی فکر ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ لوگ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو مسجد میں بندش لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مسجد میں مصلیوں کی آبادی کا کم ہو جانا، یعنی مسجد میں مصلیوں کی تعداد کا کم ہو جانا، یہ بھی مسجد میں آنے سے روکنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں لیکن مصلیوں کی بالکل کم تعداد ہے، اور یہ کم تعداد ہونا یہ بھی مسجدوں کو ویران کرنے میں شامل ہے، مسجدوں کو ویران کرنے میں یہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسجدوں کو ویران نہ کرو، مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھو۔ اگر تم مسجدوں کو آباد رکھو گے تو مسجد کے اندر جو فرشتے ہیں وہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں دیں گے، اور مسجد کو تم آباد کرو گے تو مسجد بھی اللہ کے سامنے گڑ گرا کر تمہارے حق میں دعائیں کریں گی، تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کریں گی۔ اور بے شمار واقعات کتابوں کے اندر ایسی لکھے گئے ہیں کہ مسجدیں لوگوں کو بد دعا دینے لگی ہیں، بنا دی گئی مسجدیں لیکن
آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں. بعد میں ایسا ہوا کہ مسجدیں رات رات کو تہجد کے وقت بددعائیں دینے لگے محلے والوں کی. محلے والوں کو مسجدیں بددعائیں دی. تو ہمیشہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا چاہیے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جس طرف بھی رخ کر لو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا رخ ادھر ہی ہے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت واسع ہے، بہت وسعت والے ہیں، علیم بہت علم والے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جس طرف بھی رخ کر لو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا رخ ادھر ہی ہے. حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مسجد اقصی کی طرف اللہ رب العزت نے رخ کرنے کا حکم دیا. تو رخ جب کرنے لگے مسلمان مسجد اقصی کی طرف، قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو یہودی لوگ خوش ہو گئے کہ چلو ہم تو اتنے دن سے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو قبلہ اول مسجد اقصی ہے، اس کی طرف اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن تم مان نہیں رہے تھے. تو اب جو ہے یہ لوگ بڑے جشن منائے کہ دیکھو ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ بیت اللہ کو قبلہ ہٹا کر اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا. تو اس پر یہودیوں نے بہت خوشی منائی کہ دیکھو اب ماننے پر مجبور ہو گئے نا. تو پھر اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد کیا کیا، مسجد اقصی کی طرف جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے مسلمان، قبلہ اول جو تھا، پھر اس کے بعد اس قبلے کو اللہ رب العزت نے پلٹا کر بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا. تو جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پہلے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے جب تک ہجرت نہیں کیے تھے، ہجرت کرنے کے بعد جب مسجد اقصی کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھنے لگے، منہ کر کے نماز پڑھنے لگے مسلمان، تو بعض مسلمانوں کو یہ تکلیف ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ بیت اللہ وہ ہمیشہ قبلہ رہا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھنے سے مسلمانوں کو گراں گزرتی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی جگہ یا کوئی قبلہ، چاہے وہ بیت اللہ ہو چاہے وہ مسجد اقصی ہو، کوئی رخ یا کوئی سمت اپنے اندر تقدس نہیں رکھتی. کوئی سمت، کوئی رخ اپنے اندر بذات خود مقدس نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جس سمت کو قبلہ بنا دے وہ اللہ کے مقدس ہونے کی وجہ سے وہ مقدس سمت ہوتی ہے. تو اس میں اے مسلمانوں اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر سمت میں ہے. اسی لیے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم اپنا رخ کر لوگے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا رخ ادھر ہی ہے. تو بذات خود کسی سمت میں اور کسی سمت کا مقدس ہونا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جس سمت کو قبلہ بنا دے وہی مقدس ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق مسجد اقصی کو قبلہ ہمیشہ نہ رکھنے کے بجائے بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ ٹھہرایا اور کہا کہ یہ آپ کی خواہش پوری ہوئی، لیجئے اب ہمیشہ جو ہے بیت اللہ کو قبلہ مانیے اور ہمیشہ قیامت تک اس کو قبلہ سمجھ کر اسی کی طرف نماز پڑھیے. یہاں پر ایک مسئلہ
اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرف بھی تم رخ کر کے نماز پڑھ لو اللہ رب العزت کا رخ تمہیں ادھر ہی ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان سفر پر ہے اور ریل گاڑی پر سفر کر رہا ہے یا جہاز پہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نماز تو فرض ہے، چاہے حضر ہو چاہے سفر ہو، ہر موقع پر نماز ہے۔ تو اگر کوئی ریل گاڑی پر سفر کرتے ہوئے نماز پڑھنا چاہے اور پڑھتا بھی ہے تو اس کو تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ایسی جگہ پر ہے کہ کوئی اس کو رہنمائی کرنے والا بھی نہیں کہ قبلہ فلاں طرف ہے، اور اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا، معلوم بھی نہیں ہو رہا، بہت غور و فکر کر لیا اور قبلہ جو ہے اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا، تو حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ غور و فکر کرنے کے بعد جس طرف اس کا دل کرے کہ یہی قبلہ ہے، ادھر ہی قبلہ ہے، ادھر ہی پچھم ہے، بس اسی طرف نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب اگر نماز پوری کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا ارے بھائی جس رخ کی طرف میں اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھا وہ تو قبلہ تھا ہی نہیں، کوئی دوسری طرف قبلہ تھا، حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کوئی بات نہیں، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان جو ہے اپنی طاقت کے مطابق مکلف ہے۔ اب یہاں پر وہ طاقت اس کی یہ تھی کہ وہ غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد معلوم یہ کہ فلاں کی طرف قبلہ ہے، لہذا اسی طرف نماز پڑھ لیا، بس اتنا ہی مسلمان مکلف ہے، چاہے بعد میں معلوم چلے کہ وہ قبلہ نہیں تھا، نماز اس کی درست ہو گئی۔ ہاں جہاں پر جو ہے آزو بازو لوگ ہیں اور معلوم بھی کر سکتا ہے اور بتانے والے بھی ہیں تو وہاں پر غور و فکر کر کے صحیح قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ ہاں جہاں پر مجبوری ہے، معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے، سورج دکھ ہی نہیں رہا ہے اور گاڑی چل رہی ہے، تو جدھر اس کا دل چاہے، جس طرف اس کا دل پختگی کے ساتھ کہے کہ ادھر ہی قبلہ ہے تو ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب یہاں پر حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ جب ایسا ہے کہ جدھر ہی رخ کر لو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ادھر ہی اللہ کا رخ ہے اور اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، تو پھر ایک ہی قبلہ مسلمانوں کو کیوں بتایا کہ ہمیشہ تعین کیوں کی گئی ایک ہی قبلے کی طرف کہ بیت اللہ کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھو؟ یہاں پر کسی کے دل و دماغ میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ ہر سمت میں ہے، ہر جگہ پر ہے، تو پھر بیت اللہ ہی کو قبلہ کیوں ٹھہرایا، کیوں تعین کی گئی کہ اسی کی طرف نماز پڑھو رخ کر کے؟ کیونکہ اس قسم کی باتیں لے کر کافر بھی کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس طرح جواب دے سکتا ہے، ایک کافر کو اگر اعتراض کرے، کافر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہر سمت میں ہے اور یہاں تک کہ بیت اللہ میں بھی اللہ رب العزت ہے اور ہر جگہ پر ہے، تو پھر بیت اللہ جو ایک اللہ کا گھر ہے اسی کی طرف کیوں رخ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے۔ تو حضرات مفسرین اعظام نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو اللہ تو ہر طرف ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے قبلہ ایک ہی جگہ کو تعین اس لیے کیا گیا کہ اگر ہر طرف کہہ دیتے کہ جس طرف چاہو تم رخ کر کے نماز پڑھو اور مسلمان یہی کرنے لگتے کہ جدھر چاہتا نماز پڑھ لیتے کھڑے ہو کر، تو 10 آدمی ایک طرف ہو کر نماز پڑھتے، 10 آدمی ایک طرف ہو کر نماز پڑھتے اور کچھ آدمی دوسری طرف ہو کر نماز پڑھتے، تو یہ بالکل عجیب جیسا دکھتا، ماحول ہی بالکل خراب کہ 10 آدمی ایک طرف نماز مشرق کی طرف پڑھ رہے ہیں، 10 آدمی مغرب کی طرف ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بہت خراب دکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس خرابی کو دور کرنے کے لیے مصلحتاً حکمتاً ایک ہی جگہ کو قبلہ متعین کیا اور وہ بیت اللہ کو متعین کیا، تاکہ دیکھنے میں بھی
خراب معلوم نہ ہو اور سارے کے سارے لوگ ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اسی لیے بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ تعین کیا گیا اور قیامت تک لوگ اسی کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اس حکمتاً اللہ رب العزت نے یہ قبلے کو تعین کیا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العزت بہت وسعت والے ہیں، بہت علم والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو حکم بھی دیتے ہیں اور دیے ہیں، ہر حکم کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں اور بہت علم والے ہیں۔ وہی وسعت والے ہیں، وہی علم والے ہیں۔ لہذا انسان کا دماغ تو بہت چھوٹا سا ہے، اب اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی مصلحتیں کیسے وہ جان سکتا ہے؟ اگر جان لے تب بھی جو ہے اس پر ایمان لانا ہے، اور نہیں جانے تب بھی جو ہے اللہ کے ایک ایک حکم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔